انشاءاللہ العزیز یوم نحر 10 ذی الحجہ عید الضحیٰ یا عید الاضحیٰ بروز جمعرات انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ اللہ رب العزت صحت و سلامتی ایمان و عافیت کے ساتھ ایسی بہاریں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور جو حضرات جو احباب جتنے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یوم ذی الحجہ کے احترام کے اندر مصروف عمل ہیں، کثرت ذکر کی صورت میں، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں، اس گرمی کے اندر روزے رکھنے کی صورت میں اللہ رب العزت ان سب کا روزہ رکھنا، تلاوت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے یہ مشقت برداشت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ آغاز میں کچھ اصطلاحات ہیں اور کچھ تعریفات ہیں جن کو سمجھنا، جن کو سیکھنا ضروری ہے، تاکہ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو جو کہ نہایت اہم ہے ہمیں سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے تو عشرہ ذی الحجہ کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ذی الحج یہ مہینہ ہے، تو عشرہ ذی الحج جب بھی بولا جاتا ہے تو وہاں سے اس مہینے کے دوسرے 10 دن یا تیسرے 10 دن مراد نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ کون سے دن مراد ہوتے ہیں؟ پہلے 10 دن۔ تو اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، بلکہ عشرہ ذی الحجہ کہہ دینا کافی ہے۔ اس سے جو بھی مسلمان ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہی یہاں سے مراد ہیں۔ دوسری اصطلاح یوم ترویہ کی ہے۔ ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں، یعنی یوم عرفہ سے ایک دن قبل یوم ترویہ 8 ذی الحج۔ سعودی عرب کے اندر وہ یوم ترویہ 8 ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس دن 7 ذی الحج ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مطلع ایک دن کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یوم ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات علماء اکرام نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار میں پڑھنا، سوچنا۔ 8ویں ذی الحج کی شب کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اگلے دن 8 ذی الحج کو سارا دن سوچتے رہے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسا خواب نہیں دیکھا تھا، یہ خواب کس کی طرف سے ہے، یہ خواب کیا ہے۔ تو اس دن سوچتے رہے، پھر 9ویں ذی الحج کی رات کو خواب آیا تو ان کو معرفت اور ایک یقین حاصل ہوا، تو اس لیے یوم ترویہ کو سوچنے کا دن کہتے ہیں، اور 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ یعنی پہچان اور یقین کا دن کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کو یوم ترویہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے سیرابی حاصل کرنا، پانی پینا، پلانا، پانی بانٹنا۔ قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب میدان منا کے اندر یہ جو جدید سہولیات ہیں پانی وغیرہ کی یہ نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ آب زمزم، گیلن وغیرہ کسی بھی صورت میں لے لیتے تھے، اپنی سواریوں پہ، اپنی اونٹوں پہ اس کو ڈھو لیتے تھے، تاکہ یوم ترویہ کے پانی کا دن بھی ان کو تکلیف نہ ہو، اسی طرح سے یوم عرفہ کی تیاری بھی اچھی ہو سکے۔ تو اپنے لیے، اپنی سیرابی کے لیے پانی کو وہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے، اس لیے اس کو یوم النقلہ بھی کہتے ہیں، پانی منتقل کرنے کا دن، اور اس کو یوم عرفہ یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، سیرابی کا دن۔ تیسری اصطلاح ہے یوم عرفہ کی خاص، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، کہ جس دن حجاج اکرام عرفات کے مقام پر جاتے ہیں، وہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں اور حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یوم عرفہ کا ایک دن کا قیام 1,00,000 دنوں کے برابر ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بلایا ہے، وہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہے، جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ پیسہ میٹر نہیں کرتا، منی ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل ان چیزوں کے اندر۔ اللہ کے یہاں قبولیت ہے، اللہ جب یہ شرف قبولیت نصیب فرما دے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حج کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے، اللہ سے کہتا رہتا ہے انی ارید الحج والعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیار ہوں، تو جب بھی بلائے گا تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو بلائے گا تو میں آ جاؤں گا۔
تو اس لیے انی ارید الحج والعمرہ ارادہ کرتے رہیں اس کا. تو ایک دن کی حاضری 1,00,000 دن کے برابر اس کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے میدان عرفہ کے اندر آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات کر رہا ہوں. اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کا دن نہایت مبارک دن ہے، یہ حرمت والا دن ہے. مسلمان کی عزت، مال، جان دوسرے مسلمان پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے. مسلمان کی عزت ایسے ہی ہے جیسے کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف کی عزت اور حرمت ہے. خدا کے لیے ہم ڈر جائیں. اپنی زبانوں سے کسی بھی طریقے سے دوسرے مسلمان کی پردہ دری کرنا، اس کی عزت کو تار تار کرنا، اس کی عیوب تلاش کرنا، عیب سامنے آ جائے تو چوکوں گلیوں بازاروں میں اس کی تشہیر کرنا اور بندے بندے کے منہ میں اس کے بارے میں بات ڈالنا، خدا کے لیے ہم اس سے باز آ جائیں. بڑا ہی سخت معاملہ ہے. فرمایا کہ کھلی آنکھ سے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ بھی لو، ریڈ ہینڈڈ کسی کو پکڑ لو، دیکھ بھی لو، تب بھی اس کو پی جاؤ اور چھپا جاؤ. فرمایا کہ درمیان میں ایک درخت کی آڑ بھی آ جائے، تھوڑی سی دیوار کی آڑ بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اتنی ہی دیر میں وہ شخص اپنے اندر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ کر چکا ہو اور تم اپنی زبان کے گناہ کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑو. بڑا کام نہیں ہے. دوسرے کی پردہ پوشی کرو. فرمایا کہ مسلمان کی جان، مال، عزت، اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے یہ دن اور یہ کعبۃ اللہ شریف. فرمایا کہ یہ یوم عرفہ، یہ میدان عرفہ، اس دن اللہ رب العزت سب مومنین کے اوپر فخر فرما رہے ہیں. کہاں اتنی لمبی سٹرگل، کہاں اتنا جہد، کہاں اتنی مشقت، کہاں اتنی استقامت، کہاں اتنی ماریں، کہاں اتنی ایذائیں، کہاں اتنی تکلیف. اس راستے میں طائف بھی آیا، اس راستے میں بدر بھی آیا، اس راستے میں احد بھی آیا، اس راستے میں احزاب بھی آیا، اس راستے میں صلح حدیبیہ بھی آئی، اس راستے میں خیبر بھی آیا، اس راستے میں تبوک بھی آیا. اتنی لمبی سٹرگل، اتنی لمبی تکالیف، اس راستے میں کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں. آج اللہ رب العزت نے وہ دن بخشا ہے کہ اس دن یوم عرفہ، آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، مومنین ہیں، مخلصین ہیں، اور آج صدیوں کے بعد یہ وہ دن آ رہا ہے کہ حج کے اندر کوئی بھی مشرک شریک نہیں ہے، خالص مومن ہے، سارے کے سارے توحیدی اکٹھے ہیں. فرمایا کہ اللہ ہر ایک کے اوپر آج کے دن فخر فرما رہا ہے. آج کے دن فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور فرمایا کہ خاص طور پر خطاب کے بیٹے عمر کے اوپر اللہ رب العزت فخر فرما رہے ہیں. خاص طور پر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے تذکرہ فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر گھر سے نکلا تھا تلوار لے کر کے، سر لینے کے لیے آیا تھا، سر دے کے چلا گیا. فرمایا کہ جباہی اللہ آج کے دن عمر بن خطاب کے اوپر فخر فرما رہے ہیں. یہ دن اتنا خاص ہے. فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے، پہلی ذی الحج، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ایک ایک دن کا روزہ اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ خاص جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9ویں ذی الحج کا جو روزہ ہے، فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میدان عرفہ پہ بیٹھ کر کے فرمایا انی احتسب علی اللہ، میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. ایک عام شخص کسی دنیا کے بادشاہ سے، کسی بڑے وڈیرے سے امید رکھے تو وہ امیدوں کے بوجھ تلے آ جاتا ہے کہ یار اس نے مجھ سے امید رکھی ہے. سیانے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ امید رکھیں، بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ امید اور چھڈو یار اس کا تذکرہ کیا کرنا، اور نہیں اس کے بعد جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد جانے. جس سے لوگ امید نہ رکھیں سمجھو کہ وہ بدترین ہے مخلوق میں سے. جس سے امید رکھیں یار وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا، اس کے در سے بندہ خالی واپس نہیں آئے گا. یہ عام بندوں کا حال ہے. اور جب بندہ اللہ سے توقع رکھے، اور صرف بندہ نہیں، سید المرسلین توقع رکھیں اللہ سے، اور خاتم المرسلین توقع رکھیں، سید الانبیاء توقع رکھیں، سید المرسلین توقع رکھیں، سید الرسول، اللہ سے گمان باندھیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سال کا روزہ رکھنے کی وجہ سے یکفر السنۃ التی قبلہ، 1 سال جو اس سے پہلے گزرا اس کے گناہ معاف فرما دیں گے.
وَيُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، اور ایک سال جو بعد میں آئے گا اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس دن کے روزے کی کیا اہمیت اور کیا قدر ہے، کیا کہنے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا درجہ استحباب کا ہے، نفلی کا ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات میں اس کے ساتھ کر دوں جو کہ بہت ضروری بھی ہے، موقع کی مناسبت سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال جب یوم عرفہ آتا ہے تو اہل علم کے اندر ایک اختلاف موجود ہے کہ کیا ہم سعودی عرب کا جو 9 ذی الحج ہے اس کے ساتھ روزہ رکھیں یا مقامی مطلع کے اعتبار سے ہم اپنا یوم عرفہ کے حساب سے روزہ رکھیں، ہم کیا کریں۔ اہل علم کا اختلاف ہے یہ، اور کئی سارے عام لوگ جو ہے نا وہ مشقت میں پڑے ہوتے ہیں، تکلیف میں پڑے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہ لڑائی کرنے سے، مجھ سے لڑائی کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو سمجھو، اہل سنہ والجماعت احناف کا موقف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا اعتبار مقامی مطلع کے اعتبار سے ہوگا۔ دنیا بھر کا مسلمان، چاہے وہ مشرق بعید میں رہتا ہے، پاکستان ہندوستان میں رہتا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس میں رہتا ہے، ساؤتھ پول نارتھ پول میں رہتا ہے، جہاں پر بھی رہتا ہے، سعودی عرب کے باہر جہاں پر بھی رہتا ہے، وہ مقامی مطلع کے اعتبار سے اپنی ساری جو قمری تاریخیں ہیں وہ سیٹ کرے گا، اپنی ساری عبادات، نماز، روزہ، تہجد، سارے کام اس لحاظ سے وہ کرنے کا پابند ہے۔ یہ احناف اہل سنہ والجماعت کا مسلک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر کوئی دوست کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، وہ محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ مقامی مطلع کا اعتبار ہوگا۔ یوم عرفہ کو جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کی صرف ایک وجہ یہی نہیں ہے کہ اس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حاجی آج میدان عرفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، آپ اس کو یوم عرفہ ہی نہیں مانتے۔ بھئی یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی صرف ایک وجہ یہی نہیں ہے کہ حاجی اس دن عرفہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اور کئی ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرفہ 9ویں ذی الحج ہے، 8ویں ذی الحج کی رات کو جو خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تھوڑا توقف میں تھے، تھوڑا تردد میں تھے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ 9ویں ذی الحج کو دوبارہ جب خواب آئی تو حضرت کو ایک معرفت حاصل ہوئی۔ عرفہ یعرف سے ہے، پہچاننے کو کہتے ہیں، ان کو معرفت حاصل ہوئی، یقین حاصل ہو گیا 9ویں ذی الحجہ کو، اس لیے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور بھی اس کی کئی ساری وجوہات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اما حوا آدم علیہ السلام کو زمین پر جو بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ میدان عرفہ میں جا کر کے ملے، اسی لیے میدان عرفہ بھی اس لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانا ہے وہاں پہ، اما جان نے اور ابا جان نے، تو اس لیے اس کو میدان عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن پہچانا ہے اس لیے اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر امہات المؤمنین سے یہ احادیث مبارکہ صحائح ستہ کے اندر موجود ہیں، سنن نبی داود کے اندر موجود ہیں، سنن نسائی کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر موجود ہیں۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، عرفہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے بلکہ 9 ذی الحجہ کا تذکرہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو شخص بھی روزہ رکھے گا، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کو وہ ثواب عطا فرما دے جو حضور پاک علیہ السلام نے اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپس میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ سعودی عرب کے مطلع کا اعتبار کرتے ہوئے آپ وہاں کے 9 ذی الحجہ کو اپنا 9 ذی الحجہ سمجھتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اگلے دن سعودی عرب میں عید ہے، آپ ادھر قربانی بھی کریں، آپ ادھر قربانی تو نہیں کرتے، آپ اس دن آپ سعودی عرب کا مطلع چھوڑ دیتے ہیں، اس دن آپ کہتے ہیں ایک دن کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک بات کریں، پھر آپ نمازوں میں بھی سعودی عرب کی اتباع کریں۔ چاند کے حساب سے جتنی عبادت ہیں ساری قمری اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ وہاں پہ سعودی عرب میں جس وقت سحری ہو رہی ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک شخص دنیا کے کسی ایسے کونے میں ہے کہ جہاں پہ اس دن دوپہر کا وقت ہے، وہ رکھ لے دوپہر کو روزہ۔ پھر سعودی عرب میں جس وقت وہ سحری افطاری ہوگی، یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن وہاں پہ دوپہر کا وقت ہو، دوپہر کے دن آپ کر لیں دوپہر کے وقت افطار، نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ان معاملات میں ہمیشہ مقامی مطلع کا اعتبار ہوگا۔ ہاں جو شخص وہاں پر موجود ہے، جس کو اللہ نے وہاں کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، دیار حرم میں موجود ہے، تو وہ وہاں کے حساب سے وہ چلے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یوم عرفہ کو رو رہے ہیں، بھائی اصل مسئلہ اس سے کہیں آگے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے ہیں
کیا مسلمانوں کی عالمی حکومت ہے؟ نہیں ہے. کیا مسلمانوں کا ایک فرمان روا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے؟ اس موضوع کے اوپر جو مولوی بات کرے، جو عام شخص بات کرے، وہ تو عالمی قوانین میں کہلاتا ہی دہشت گرد ہے. کہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں. مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص تب تک، فتویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گناہ گار ہے جب تک کہ اس پر ایک رات ایسی گزرے کہ اس کے گلے میں خلافت کا طوق نہ ہو. اب بتائیں کہ ایک شخص، ہم میں سے ہر شخص نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، ہر وقت ایک گناہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ ہے ترک خلافت. نہیں بات کرتا مولوی، نہیں ممبروں میں اعراب سے اس کی آواز آتی. 56 ممالک میں بٹے ہوئے ہیں، 70 لاکھ سے زائد فوج ہے، دنیا بھر کے ریسورسز ان کے پاس ہیں، فضائی ہوائیں ان کے پاس ہیں. آج مغرب امریکہ کی فضائی ہواؤں پر پابندی لگائے، ان کی اکانومی ایک رات میں نیچے آ جائے گی. نہیں کر سکتے. تم میں سے ہر ایک کو انہوں نے الگ الگ معاہدوں میں جکڑا ہوا ہے. تمہارے سامنے اپنا قومی مفاد ایک بت کی شکل میں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو. دنیا بھر کا مسلمان دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا کہ پاکستان کا مسلمان کس معاشی تنگی کے اندر ہے، کس تکلیف میں ہے، ڈوبا ہوا ہے، IMF کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ اصطلاح سخت ہے لیکن ہے ایسے ہی. آپ کا ملک بحیثیت مجموعی اس وقت بت کے سامنے سجدہ ریز ہے، چند ٹکوں کی خاطر. سیدھی بات کر رہا ہوں، بات میں کرتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند. آپ کا ملک اس وقت عالمی اداروں کے سامنے حالت